अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से के हवाले से ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। कल यानी जुमेरात के दिन 20 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम और जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान, इसके एडिटर आमिर गौरी और सहाफ़ी अंसार अब्बासी पर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। लेकिन आज राना मोहम्मद शमीम, जो कि साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान, जिन्होंने वो एफिडेविट फ़ाइल की थी लंदन में, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने किसी नामालूम अफराद को फ़ोन किया और उनको कहा कि 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ को जेल से रिहा ना करें। ये वो एफिडेविट का फिर ये द न्यूज़ अखबार में छपा भी, और इस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए और अब तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो कल यानी जुमेरात को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी इन अफराद पर, राना मोहम्मद शमीम पर और जंग ग्रुप के मालिक और एडिटर द न्यूज़ के और सहाफ़ी अंसार अब्बासी पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन आज राना मोहम्मद शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो दरख्वास्तें दायर की हैं। एक दरख्वास्त तो उन्होंने ये दायर की है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बल्कि उन्होंने इस्तदा की है कि जो अटार्नी जनरल है पाकिस्तान, अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान, जिसको अदालत ने एक प्रोसिक्यूटर तैनात किया है इस तौहीन अदालत के केस पे, तो उस पर राना मोहम्मद शमीम ने अपने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में, जो कि उनके वकील अब्दुल लतीफ़ अफरीदी के एवज़ उन्होंने फ़ाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि खालिद जावेद जो कि अटार्नी जनरल हैं, उनको जो है आपने प्रोसिक्यूटर तैनात किए, तो लिहाजा उनकी बजाय एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, जो कि चीफ़ लॉ ऑफिसर है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के और इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के जो हैं वो भी लॉ अफसर हैं, तो लिहाजा अटार्नी जनरल खालिद जावेद की बजाय उनको इस तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर तैनात किया जाए। राना मोहम्मद शमीम ने इल्ज़ाम लगाया अटार्नी जनरल खालिद जावेद पर कि वो पहले दिन से उनका जो रवैया है उनके ख़िलाफ़ दुश्मनाना है, और लिहाजा इसलिए वो जो है उनकी तरफ उनका जो कंडक्ट है वो बड़ा हॉस्टाइल है, यानी दुश्मनाना रवैया है उनका पहले दिन से, और लिहाजा वो जो है इस पर जो है उन्होंने इस्तदा की है कि उनको जो है वो उनके बजाय एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं उनको प्रोसिक्यूटर तैनात किया जाए, मुकर्रर किया जाए, ताकि वो इस केस में तौहीन अदालत के केस में वो फ़र्द जुर्म जो है वो जो चार्ज जो फ्रेम करेंगे वो, और अदालत जो करेगी और इसकी जो कार्रवाई करते हैं वो प्रोसिक्यूटर ही करते हैं, तो लिहाजा उनको कहा गया है कि वो अटार्नी जनरल खालिद जावेद की बजाय इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी उनको जो है वो तैनात किया जाए। दूसरी जो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया है राना मोहम्मद शमीम ने, उसने कहा कि चूँकि ना ही तो उसके पहले दिन से चूँकि उसका जो रवैया है वो दुश्मनाना है उनके ख़िलाफ़, और चूँकि उनको तो पहले तैनात नहीं किया था, ना तो वो इस पार्टी में थे, यानी खालिद जावेद के बारे में कह रहे हैं अटार्नी जनरल के बारे में, कि ना तो वो इसमें पार्टी थे और ना पहले उसको कोर्ट ने तैनात किया था प्रोसिक्यूटर, लेकिन उनका रवैया जो था वो पहले दिन से उनके ख़िलाफ़ बड़ा दुश्मनाना था, तो लिहाजा अटार्नी जनरल को जो है प्रोसिक्यूटर ना रखा जाए और उसकी जगह एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को उनको जो है तैनात किया जाए। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि उसका जो अटार्नी जनरल का जो रवैया है वो तमाम उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले इसमें, तो लिहाजा उसको जो है उसको जो है उसका जो रवैया जो है वो मतलब है कि जो एक अनबाइस्ड होता है, और वो वाला रवैया नहीं रहा है अटार्नी जनरल खालिद जावेद का तमाम प्रोसीडिंग्स समात के दौरान, तो लिहाजा उनकी ऑब्जेक्शन है राना मोहम्मद शमीम के कि उनको प्रोसिक्यूटर ना मुकर्रर किया जाए। दूसरी जो उन्होंने कहा है कि चूँकि अटार्नी जनरल जो है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, तो लिहाजा और उसके जो है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किन के हाथों में इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ जो है वो रूलिंग पार्टी है, हुक्मरान जमात है,
اور وہ لہٰذا اسی کا نمائندہ ہے، فیڈریشن کا نمائندہ ہے، تو لہٰذا وہ اور تحریک انصاف جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے اس وقت ملک میں، اور وزیر اعظم جو ہے عمران خان پرائم منسٹر ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل کا جو زیادہ تر جو کوشش ہے وہ ان کی جو ہے معظم جو ہے معظمانہ عزائم ہیں ان کے خلاف، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان کو کنوکٹ کریں اس کیس میں، جو اٹارنی جنرل جو ہے خالد جاوید، تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے رانا محمد شمیم نے جو آج درخواست دائر کی ہے اس میں استدعا کی ہے کہ ان کو پراسیکیوٹر نہ کریں، اور یہ جو کارروائی جو ہے توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ اٹارنی جنرل خالد جاوید نہ کریں، اور اس کے بجائے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وہ کریں۔ تو اس میں ایک اور بھی انہوں نے پوائنٹ پیش کیا ہے کہ The learned Attorney General is more interested to get respondent یعنی رانا محمد شمیم convicted on the one hand، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب کی بہت یہ کوشش یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو وہ جو ہے ان کو کنوکٹ کریں اس توہین عدالت کے کیس میں، ایک تو ان کو کنوکٹ کریں، اور دوسری جانب کہ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو انہوں نے الزام لگایا کہ جو دوسری جانب جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ مدعا پورا کریں، یعنی ایک تو وہ چاہ رہے تھے کہ چاہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل کا ان کے خلاف یہ کہنا ہے اٹارنی جنرل کے خلاف رانا محمد شمیم کہ ان کے دو عزائم ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کو کنوکٹ کریں، اور دوسرا جو ہے گورنمنٹ کی جو ہے گورنمنٹ کی خواہش کو پورا کریں اس حوالے سے، تو لہٰذا اس لیے انہوں نے اٹارنی جنرل خالد جاوید کی مخالفت کی ہے، اور اس کا یہ بھی کہ the conduct gives a strong perception that the learned Attorney General is acting as a counsel for the ruling political party، یعنی رانا محمد شمیم کا کہنا ہے اس درخواست میں کہ تھرو آؤٹ جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہیں، سماعتیں ہوئی ہیں اس کنٹمپٹ توہین عدالت کیس میں، اٹارنی جنرل کا کنڈکٹ ایسا تھا کہ وہ ایسا ہے کہ وہ بالکل ہی فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے نا اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی طرفداری کر رہے ہیں، نہ کہ اس کیس میں جو ہے وہ امپارشل طریقے سے وہ جو ہے وہ کارروائی کریں۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ وہ بڑے ان کا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے ان کی طرف وہ شروع دن سے بڑا دشمنانہ ہے، ہاسٹائل ہے، تو لہٰذا ایسے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ رانا محمد شمیم کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو فیئر ٹرائل ملے گا، تو لہٰذا فیئر ان ٹرائل جو ہے انصاف کے تقاضے یہی ہے کہ ان کو جو ہے انصاف ملے، تو لہٰذا ان انصاف کے تقاضے پھر یہی ہے کہ اٹارنی جنرل کے بجائے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو اس کو پراسیکیوٹر مقرر کیا جائے۔ اب کل جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 20 جنوری کو 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ ان پر فرد جرم عائد کریں گے، اور فرد جرم عائد کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے چارج فریم کیا جاتا ہے، اور چارج شیٹ جو ہے وہ اٹارنی جنرل یا پروسیکیوٹر جو ہے وہ پیش کرتا ہے، وہ تیار کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر کورٹ میں جج صاحب جو ہیں وہ ان کو سناتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں، اگر وہ جو ان کے خلاف جو چارج فریم ہوگا اگر ان کو وہ مانیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ غلط ہے، ہم کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیس آگے چلے گا۔ لیکن کل اب چونکہ رانا محمد شمیم نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اٹارنی جنرل پہ اعتراض لگایا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کورٹ کا جو ہے اس پہ کیا ہوگا اور کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرے گی۔ کل فرد جرم عائد کر دیں گے، چارج فریم ہو سکے گا، یا پہلے جو انہوں نے رانا محمد شمیم نے جو درخواست میں جو نقطہ اٹھایا اور انہوں نے جو درخواست کی ہے، جو انہوں نے استدعا کی ہے، اس پر کورٹ کیا کارروائی کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ رانا محمد شمیم نے ایک اور درخواست بھی دائر کی ہے، ایک تو یہ کہ اٹارنی جنرل کو پراسیکیوٹر نہ مقرر کیا جائے، اور دوسری درخواست انہوں نے یہ دائر کی ہے کہ بجائے یہ کہ ان کے خلاف چارج فریم ہو، کل ان کو فرد جرم ان پر عائد ہو، ان سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کرے، ایک انکوائری کمیشن کرے، اور تاکہ اس کے بعد پھر جو ہے صحیح ثابت ہو، اس کے پتہ چلے۔ اور اس میں جو مین پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ یہ کرمنل کنٹمپٹ پروسیڈنگ یہ جو ہے فوجداری کی جو توہین عدالت کی کسی ملزم کے خلاف تب کی جا سکتی ہے کہ جب وہ مطلب انہوں نے اپنے خود جو کہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو میں نے جمع کرایا ہے وہ جو جس اخبار میں چھپا ہے
وہ اس کی تحقیقات کرائی جائے کہ وہ انہیں نے چھاپا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں چھاپا ہے۔ اور دوسرا جو یہ ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے پہلے تو ان کو ثابت کیا جائے کہ وہ ٹرو ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یعنی انہوں نے رانا محمد شمیم نے جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار پہ جو ایفیڈیوٹ میں جو الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک کسی نامعلوم شخص کو ٹیلی فون کیا اور ان کو کہا کہ الیکشن سے 2018 کے الیکشن سے پہلے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو رہا نہ کیا جائے، تو لہٰذا ان نے جو یہ ایفیڈیوٹ میں یہ جو باتیں کی ہیں، تو رانا محمد شمیم کا کہنا کہ پہلے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پھر فرد جرم عائد کریں۔ تو یہ دو درخواستیں دائر کی ہیں آج رانا محمد شمیم نے اپنے وکیل عبداللطیف آفریدی کی توسط سے دو درخواستیں CMS دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کل 20 جنوری کو 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے آلریڈی ان سب کو سمن کیا ہے، تمام شریک ملزمان کو اور رانا محمد شمیم کو، جس کے خلاف کنٹیمپٹ جو نوٹس جاری ہوئے تھے اور جو کارروائی چل رہی ہے ان کو سمن کیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ کل رانا شمیم نے جو آج یہ دو درخواستیں دی ہیں، خصوصی طور پر جو اٹارنی جنرل کے خلاف انہوں نے فائل کی اور اس پر کہا ہے کہ ان کو نہ پروسیکیوٹر بنایا جائے، اس پر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔